أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 43 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب آدمی بھیجے تھے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے، بالبینات والزبر، روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجے تھے، وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ اللہ کا قرآن انہیں کیا رہنمائی دے رہا ہے، کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ تو تمام انبیاء جو تھے وہ رسول تھے۔ مکہ کے قریش کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ہم انہیں کیسے رسول مانیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں سب انسان تھے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ جو قرآن نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ انسانیت کے سامنے اس کو بیان کر دیں، زبان سے بیان کریں، عمل سے جو ہے اس قرآن کی عملی نمونہ بن کے ان کو دکھا دیں، اس قرآن کی رہنمائی میں ایک مسلم سوسائٹی کا قیام جو ہے ان کے سامنے دکھا دیں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کر کے ان کو دکھا دیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں عملاً کر کے دکھا دیں۔ اب امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ دین اسلام کے اس پیغام کو خود بھی اس پر عمل کریں، اس کے مطابق ایک مسلم سوسائٹی کی تشکیل دیں، اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔